ایک دفعہ صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ در حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ۔ در حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ۔ لینا چاہتے ہو گا سیدہ سے دعا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ مگر نماز کے ساتھ۔ حاضری ابھی آپ کے سامنے جناب مولانا سید حسنین رضا کاظمی صاحب آف جہلم قبلہ کی آمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا گو ہوں خدا بند مطال محمد اور آل محمد کے وسیلہ سے ہماری یہ فرش ادا بچھائی گئی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدایا اس بچھائی گئی فرش ادا کو حضرت صاحب الامر کی بچھائی گئی فرش ادا سے متصل فرما۔ مار الہ محمد و آل محمد کے وسیلہ سے جتنے حاضرین یہاں پہ تشریف فرما ہیں، کریم اللہ محمد و آل محمد کے وسیلہ سے سب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ وارث کائنات حضرت حجت کائنات حضرت ولی کائنات صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کے وسیلہ سے ہم سب کو حضرت ولی کائنات کے جانصار و محبوں میں شامل فرما۔ کریم کربلا حضرت سید الشہداء کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد۔ میں آگے اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو بزرگوں کو زحمت نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا آگے ہیں، میں خود آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وفوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ومن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جذاہ ومن جذاہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حداہ ومن حداہ فقد عداہ۔ والصلاة والسلام علی سیدنا الموجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لک الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی و تبارک فی کتاب المجید و خطابہ المتین فہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں محبت اہل بیت عطا کی ہے۔ پروردگار عالم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت محبت اہل بیت ہے۔ خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں در حسین عطا کیا ہے، اور یہ طے ہے
اور یہ یقین ہے کہ جو اس در پہ آ جائے پھر وہ کہیں در بدر نہیں ہوتا۔ خالق کائنات نے ہمیں حیدر کرار کی محبت عطا کی ہے، ہمیں اس دروازے کی محبت عطا کی ہے، اس خاندان عصمت و طہارت کی محبت عطا کی ہے جو عبد کو زمین سے اٹھا کے تقرب الہی کی منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ نجات کی کشتی ہیں، یہ ہدایت کا چراغ ہیں۔ سید الانبیاء اصحاب کی بزم میں تشریف فرما تھے۔ اسی لمحے امام حسین علیہ السلام جن کا سن مبارک 2 یا 2.5 سال ہے مسجد میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی احمد مختار نے امامت کے چشم و چراغ کو آتے دیکھا فوراً فرمایا السلام علیکہ یا زین السماوات والارضین، اے زینت زین و آسمان تجھ پہ مصطفیٰ کا سلام ہو، اے زینت زین و آسمان تجھ پہ احمد مختار کا سلام ہو۔ پیغمبر کے صحابی ابن ابی قحافہ تشریف فرما تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کہ آپ کی موجودگی میں کوئی اور زینت زین و آسمان ہو سکتا ہے؟ آپ کی موجودگی میں کوئی اور زمین اور آسمان میں زینت بن سکتا ہے؟ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ حُسَيْنٍ، ابن ابی قحافہ نہ پوچھ کہ میرے حسین کا مقام کیا ہے، نہ پوچھ میرے حسین کی منزلت کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں کوئی اور زینت کیسے ہے؟ پیغمبر مسکرا کے فرماتے ابن ابی قحافہ زمین سے زیادہ آسمان میں حسین ابن علی کا مقام ہے، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے میرے حسین کو جانتے ہیں۔ پھر پیغمبر نے فرمایا ابن ابی قحافہ جب میں سفر معراج پہ گیا تھا اللہ کے عرش پہ دیکھا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم نجات کی کشتی سے وابستہ ہیں، اور یہ اتنی تیز ہے کشتی۔ ایک شخص نے جب پیغمبر نے فرمایا نا کہ میرا حسین نجات کی کشتی ہے، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ سارے اہل بیت نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک ہم سارے اہل بیت نجات کی کشتی ہیں، مگر سفینہ حسین بہت جلد نجات کے ساحل پہ پہنچا دینے والا ہے، مگر حسین کی کشتی بہت جلدی ساحل نجات تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن بیدار ہیں تو زہیر ابن قین تو آپ کو یاد ہوں گے، سلام بھیجیے حضرت زہیر ابن قین پہ۔ زہیر ابن قین کتنی جلدی سے حسین نے بٹکے ہوئے راہی کو بٹکے ہوئے رستوں سے نکال کے نجات کے ساحل پہ کھڑا کر دیا۔ جناب حر آپ کے ذہن میں ہیں، مگر زہیر ابن قین سنیے، زہیر ابن قین عثمانی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ زہیر ابن قین جنگ جمل میں امیر المومنین علی کے خلاف لڑے ہیں۔ زہیر ابن قین حضرت امیر المومنین علی کو قتل عثمان میں شریک سمجھتے تھے۔ جب زہیر ابن قین حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے، رستے میں زہیر کی ملاقات کشتی نجات سے ہو گئی۔ روایت کہتی ہے ایک جگہ پہ خیمہ تھا زہیر کا، بالکل سامنے خیمہ حضرت سید الشہداء کا آ کے لگا۔ امام نے اپنے قاصد سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کس کا خیمہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ صحابی رسول زہیر ابن قین کا خیمہ ہے۔ کہا جاؤ زہیر سے کہو کہ رسول کے بیٹے حسین تمہیں اپنے خیمے میں بلا رہے۔ جانتے ہیں نا زہیر کون ہیں؟ جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ جب زہیر کو پیغام پہنچایا گیا کہ فرزند رسول آپ کو اپنے خیمے میں بلا رہے ہیں، زہیر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، بیوی تھی اور دعا مانگا کریں کہ خدا ایسی بیویاں عطا کرے، خدا ایسی زوجہ عطا کرے جو انسان کو بھٹکنے سے بچا کے راہ ہدایت پہ چلا دیتی ہے۔ اور حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نیک پرہیزگار زوجہ کا ہونا خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ روایت کہتی ہے جب زہیر نے توقف کیا، زہیر کی بیوی بیٹھی تھی، کہنے لگی زہیر کیا سوچتے ہو؟ ہدایت تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہے اور تم سوچ رہے ہو، جنت تجھے اپنی طرف بہشت اپنی طرف بلا رہی ہے اور تو سوچ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے زہیر، مختصر کروں کہ زہیر اٹھے اور آئے در حسین پہ، خیمہ حسین میں۔ اب روایت یہاں پہ خاموش ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے زہیر امام حسین کے خیمے میں گئے۔ اب امام نے زہیر سے کیا کہا یہ تاریخ خاموش ہے، مگر یہ ملتا ہے کہ زہیر صرف ایک لمحے کے لیے امام کے خیمے میں گئے۔ جب زہیر خیمے سے باہر نکلے، جب اپنے دوستوں میں گئے، مسکرا کے کہنے لگے آج کے بعد زہیر حسینی بن گیا ہے،
حسین نے ایک لمحے میں بٹکے ہوئے کو راہ نجات پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اور پھر زہیر اس مقام پہ پہنچے ہیں، میری طرف توجہ کیجئے کہ زہیر اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ امام صادق فرماتے ہیں زہیر تیری عظمت کو امام معصوم سلام کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر بھی بابا دے بلند صلوات کا ورد فرمائیں۔ بابا دے بلند صلوات کا ورد فرما دے اللہم صلی۔ حسین نجات کی کشتی ہیں، حسین کا سفینہ بہت جلد مقام تک پہنچا دینے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے زہیر کو اندھیروں سے نکال کے حسین نے اپنی چراغ کی روشنی میں کھڑا کیا ہے۔ حسین ابن علی کی یہ ہدایت، یہ کشتی نجات آج بھی موجود ہے، اور وہ کشتی نجات یہ آپ ہیں۔ یہ مجلس حسین، یہ فرش ادائے حسین در حقیقت کشتی نجات ہے، اور جو شخص اس مجلس سے اس عزاداری سے وابستہ ہو گیا حسین ابن علی اسے راہ ہدایت پہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جو شخص حضرت سید الشہداء سے متمسک ہوا ہے حسین نے اسے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ یہ مجلس حسین در حقیقت معرفت توحید کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے یہ معرفت توحید کا۔ اور فخر کیجئے اپنے مذہب کی حقانیت پہ، اپنے مسلک کی صداقت پہ کہ جیسی توحید آپ کے اماموں نے آپ کو سکھائی ہے ایسی توحید کہیں اور نہیں ملتی۔ اور کیسے کہیں اور یہ توحید ہوتی جب وہ خود توحید شناس نہ تھے، وہ اپنے ماننے والوں کو توحید کا درس کیا دیتے۔ آپ کے پاس وہ توحید شناس امام موجود ہے۔ علی مقام فخر پہ فرمایا کرتے تھے میں علی وہ ہوں کہ جس نے اقتداء مصطفیٰ میں سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ علی مقام فخر میں یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، پہلی باجماعت نماز کا مقتدی میں علی ہوں۔ کوئی علی یہ فرماتے تھے، اصحاب کے درمیان کھڑے ہو کے علی فخر کرتے تھے میں علی اس وقت بھی خدا پرست تھا جب تم سارے بت پرست تھے۔ اس گھرانے نے توحید سکھائی ہے، اور معرفت اس گھرانے نے سکھائی ہے۔ اور یقین جانیے جس نے جتنی زیادہ معرفت توحید حاصل کی خدا نے اسے اتنا زیادہ مقام عطا کیا ہے۔ جب علی معرفت توحید کی اس منزل پہ فائز ہو جاتے ہیں، علی ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص نے سوال کیا، صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ معرفت دیکھیے علی کیسا توحید کی معرفت کا درس دے رہے ہیں۔ یا علی کیا آپ معرفت توحید کی باتیں کرتے ہیں، یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ امیر مسکرا کے فرماتے ہیں علی نے کبھی اسے سجدہ کیا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو۔ علی اسے سجدہ کرتا ہے مگر امیر فرماتے ہیں ان آنکھوں سے نہیں، علی نے معرفت کی چشم سے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ یا علی جب خدا کو دیکھا ہے تو خدا کو کیسے دیکھا ہے؟ حضرت مسکرا کے فرماتے ہیں رأیت ربًا قبل کل شیء، رأیت ربًا مع کل شیء، رأیت ربًا بعد کل شیء۔ علی نے ہر شے سے پہلے اپنے رب کو دیکھا ہے، علی نے ہر شے کے ساتھ اپنے رب کو دیکھا ہے، علی نے ہر شے کے بعد بھی اپنے رب کو دیکھا ہے۔ معرفت دیکھیے علی کیسی سمجھا رہے ہیں۔ یا علی مجھے سمجھائیے آپ نے کیسے ہر شے سے پہلے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے رب کو ہر شے سے پہلے دیکھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا میرے رب کا وجود تھا۔ مع کل شیء رأیت ربًا مع کل شیء، میں نے ہر شے کے ساتھ اپنے رب کو دیکھا ہے۔ امیر فرماتے جب بھی علی کسی شے پہ نگاہ کرتا ہے یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ شے وجود میں ہے صرف میرے رب کی وجہ سے ہے۔ اور جب عزیزو انسان کسی شے کو دیکھ کے یہ خیال کرے کہ اس شے کا وجود میرے رب کی وجہ سے ہے تو پھر انسان اس شے کی خوبصورتی میں مگن نہیں ہوتا بلکہ اس کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ شے باقی ہے۔ علی کی معرفت یہ ہے، علی یہ دنیا، اسی لیے امیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہے، یہ دنیا میرے رب کی وجہ سے ہے۔ اس لیے علی اس رب کی طرف متوجہ ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا ہے۔ اور امام حسن بھی یہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ علی کے بیٹے تھے، خدا شناس کے بیٹے تھے، اسی لیے امام حسن بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے بابا نے اسے طلاق دے دی ہے تو حسن کے لیے یہ حرام ہو چکی ہے۔
یہ معرفت توحید ہے. آپ توجہ کیجئے کہ میں نہیں تھکا، آپ تو نہیں تھک رہے. صلوات تو پڑھیں محمد. اللہم صلی رائے تو ربن بعد کل شیء. علی نے ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد بھی اپنے رب کو دیکھا ہے. علی ایسے اپنے رب کو دیکھتا ہے جب ہر شے فنا ہو جائے گی تو میرا رب موجود رہے گا. اور عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان فنا ہو جانے والی شے سے محبت نہیں کرتا. عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی شے سے لگاؤ لگایا جائے، اس سے تعلق جوڑا جائے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. جب علی معرفت توحید کی اس منزل پہ فائز ہیں تو پھر خدا نے علی کے ہر عمل کو اپنی طرف نسبت دے دی. ہاں، اگر آپ گھبرائیں نہیں اور غلو اور شرک کا فتویٰ نہ لگائیں تو بڑا باریکی سے ایک جملہ کہہ دوں. قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کون ہے جو اپنے نفس کو رضائے الہی کے لیے بیچے گا. موجود ہے آیت. علماء نے، اہل سنت اور مکتب تشیع کے علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کا مصداق اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. علی بستر رسول شب ہجرت بستر رسول پہ سو گئے. علی نے سو کے اپنے نفس کو خدا کی بارگاہ میں بیچ کے خدا کی رضائیں حاصل کر لی ہیں. اگر آپ کے ذہن بیدار ہیں تو ایک جملہ کہوں خطیبانہ انداز میں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی شے خریدی جاتی ہے اور کوئی شے بیچی جاتی ہے، مثلا یہ مائک میرا ہے، اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے اس مائک کو بیچا جائے، جب میں اس کی قیمت لے لوں گا تو پھر یہ مائک میرا نہیں ہوگا، میں نے بیچ دیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. علی نے تو شب ہجرت اپنا نفس خدا کو بیچ دیا تھا. اب علی کا نفس یہ علی کا نہیں، خداوند متعال کا ہے، یہ خدا کا ہے. اسی لیے امیر نے جب در خیبر کو اکھاڑا تھا، روایت کہتی ہے وہ در خیبر جسے 40 یا 60 لوگ مل کے اٹھاتے تھے، علی نے تن و تنہا اس در خیبر کو جب زمین پہ پھینکا، روایت کہتی ہے کہ بندے نے آگے بڑھ کے کہا یا علی یہ کیسے ممکن ہوا، ایک خشک روٹی کھانے والا علی اتنے وزنی در خیبر کو اکیلا اکھاڑ کے پھینک دے. علی مسکرا کے فرماتے لا بقوت جسمانیہ بل قوت الربانیہ. علی نے در خیبر جسمانی قوت سے نہیں، خدا کی دی گئی قوت سے اکھاڑا ہے. اور جب انسان معرفت کے دینوں پہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کا ہر عمل خدا کی طرف. اور اسی لیے علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرا حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پالا ہے. پالا تو ابو طالب نے تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ ابو طالب معرفت توحید کے اس زینے پہ تھے. کام ابو طالب کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے. یہ معرفت کا انعام ہے کہ انسان جب عمل انجام دے. اور انسان جب معرفت کے، میں بڑے مختصر انداز میں بس بہت جلدی 2-4-5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کے مصائب کی طرف جاؤں گا، آغاز آپ قبلہ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. جب انسان معرفت کے ساتھ کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے. چاہے عمل ایک لمحے کا ہو مگر معرفت کے ساتھ انجام دیا جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، لوگ فخر کرتے ہیں کہ فلاں نے اپنا پورا گھر کا سامان اٹھا کے راہ خدا میں دے دیا، فلاں نے آدھا سامان دے دیا، فلاں نے اتنی بار دیا. مگر تاریخ گواہ ہے لوگ سامان دے کے معرفت توحید کے بغیر سامان دیتے رہے، نظر و نیاز کرتے رہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہے، مگر توحید کی معرفت کے بغیر کرتے رہے. اس انتظار میں رہے کہ شاید کوئی ابھی آیت اتر جائے گی، شاید کوئی حدیث ہماری شان میں آ جائے. مگر روایت کہتی ہے نہ کسی کی شان میں کوئی آیت آئی، نہ کسی کی شان میں کوئی حدیث کہی گئی، مگر علی اور اولاد علی نے، محمد و آل محمد نے 3 روٹیاں معرفت توحید کے ساتھ ہی تو پورا قصیدہ بن کے قرآن میں سورت نازل ہو. معرفت کے ساتھ عمل انجام دیں گے تو اس کی قیمت بڑھ جا. آپ مجلس ادا میں آتے ہیں، اگر معرفت مجلس کے ساتھ آ رہے ہیں، معرفت حسین کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. معرفت کا ایک طریقہ سکھا دوں، آپ مجلس میں آتے ہیں تو ہمیشہ یہ اپنے آپ پہ لازم کریں کہ جب بھی مجلس میں آئے تو باوضو ہو کے مجلس میں آیا کریں. مجلس میں باوضو، کیونکہ مجلس بہت بڑی عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچتی جب تک اس میں وضو شامل نہ ہو. عبادت کو کمال تک پہنچانے کے لیے آپ وضو کر کے، یعنی آپ کو معرفت ہے کہ میں جس دروازے پہ جا رہا ہوں، جس چوکھٹ پہ جا رہا ہوں، یہ چوکھٹ معمولی نہیں، اس چوکھٹ پہ اللہ کی نورانی مخلوقات آ کے بیٹھتی ہیں.
جب اللہ کی نورانی طیب اور طاہر مخلوقات اس مجلس میں آتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو حدیث قصہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں نورانی شخصیات آتی ہیں، اللہ کی مقرب شخصیات آتی ہیں۔ جب وہ شخصیات آتی ہیں تو اس بات کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ جب آپ بیٹھیں تو آپ طیب اور طاہر ہو کے بیٹھیں۔ یہ معرفت کا ایک ذریعہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان معرفت کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے تو معمولی سے عمل کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ میدان خندق میں آ جائیے، گھبرائے تو نہیں آپ؟ ہاں، میدان خندق میں آ جائیے۔ جب میدان خندق میں علی محمد ہو گئے تھے، محمد علی بن گئے تھے۔ آپ کی خاموشی دیکھ کے ذرا وضاحت کر دوں۔ روایت کہتی ہے، جب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب 3 مرتبہ پیغمبر نے کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس عمر ابن عبد ود کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ روایت کہتی ہے وہاں پہ موجود جنگجو اس طرح خاموش ہو گئے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تنہا علی کھڑے ہوتے تھے، لبیک یا رسول اللہ، میں نوکر حاضر ہوں۔ روایت کہتی ہے جب پیغمبر نے 3 مرتبہ اعلان کیا، علی ہر بار کھڑے ہوئے تو فرمایا علی آ جاؤ میرے خیمے میں۔ پیغمبر نے علی کو اپنے خیمے میں بلایا، اپنا ماما اتار کے علی کے سر پہ رکھا، علی کا ماما اتار کے اپنے سر پہ رکھا، اپنی ابا علی کے بدن پہ، علی کی ابا اپنے بدن پہ، علی کا کمر بند خود باندھا، اپنا کمر بند علی کو باندھ دیا۔ گویا مصطفیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ علی تو میدان میں ایسے جائے گا کہ لگے گا کہ یہ محمد جا رہا ہے۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ جب امیر کو رخصت کیا میدان خندق میں تو پیغمبر نے لوگوں کو فضائل علی سمجھانا تھے۔ بات یاد رہے کہ معرفت کے ساتھ عمل انجام دیں تو معمولی سے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بات یاد رہے، یہیں پہ آ کے نتیجہ ختم کر رہا ہوں۔ جب امیر میدان خندق میں چلے، علی اس لب و لہجہ میں چل رہے تھے، اس ڈال ڈھول میں علی چل رہے تھے۔ پیغمبر نے جب علی کو میدان میں جاتے دیکھا، اپنے صحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے صحابیوں مجھے بتاؤ آج میدان میں کون جا رہا ہے؟ آج میدان میں کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا علی جا رہے ہیں، کوئی بولا سوہن گزار ممبر سلونی جا رہا ہے، ابن امن نبی جا رہا ہے، در حلاتا جا رہا ہے، مہر برج انما جا رہا ہے، شاہ سوار لا فتح جا رہا ہے، پیشوائے انبیاء جا رہا ہے، عروۃ الوثقی جا رہا ہے، کلمۃ الحسنی جاگ رہے ہیں نا آپ، کلمۃ الحسنی جا رہا ہے، سید الاوصیاء جا رہا ہے، اماد الاصفیاء جا رہا ہے، رکن الاولیاء جا رہا ہے، اول العابدین جا رہا ہے، ازہد الزاہدین جا رہا ہے، آیت اللہ العظمی جا رہا ہے، خیر المومنین جا رہا ہے، امام المتقین جا رہا ہے، قاتل الکافرین جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے لوگ کہتے رہے، علی کے فضائل پڑھتے رہے، حیدر جا رہا ہے، اسد اللہ الغالب جا رہا ہے، علی ابن ابی طالب جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہ آج غضنفر جا رہا ہے، نہ شیر خدا جا رہا ہے، نہ حسنین کا بابا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ پھر جا کون رہا ہے؟ امیر پیغمبر مسکرا کے فرماتے بارد الایمان کل الی الکفر کل، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے، مختصر کرو، روایت کہتی ہے یا علی جب امیر میدان میں اترے، عمر ابن عبد ود آئے، اور پھر کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ علی اس کائنات کے واحد شجاع کا نام ہے جو میدان جنگ کو بھی مدرسہ علمی میں بدل دیتا ہے۔ پھر کبھی بتاؤں گا جب علی میدان خندق میں اترے، عمر ابن عبد ود سامنے آیا، ایک لمحے چند سیکنڈ میں علی نے عمر ابن عبد ود کا خاتمہ کیا۔ جو امیر نے جو ضرب ماری تھی ایک لمحے کی ضرب تھی، کتنی دیر لگی ہوگی علی کو ضرب اٹھا کے عمر ابن عبد ود کو مار؟ چند سیکنڈ کی وہ ضرب تھی، مگر علی نے وہ ضرب معرفت توحید کے ساتھ ماری تھی، رضا الہی کے لیے ماری تھی۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی علی نے عمر ابن عبد ود پہ وہ ضرب لگائی، پیغمبر نے علی کا قصیدہ پڑھا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کیونکہ علی نے یہ ضرب معرفت کے ساتھ ماری تھی۔ معرفت کے ساتھ علی کی چند سیکنڈز کی ماری گئی ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ انسان معرفت کے ساتھ عمل کرے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ حسین ابن علی کا کرم ہے کہ ہمیں حسین نے اپنے در پہ بلا لیا ہے۔ خدا کی قسم ہم لوگ اپنی زندگی میں حضرت ابو عبداللہ کے کرم کو نہیں دیکھتے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں امام حسین کے کرم کو ملاحظہ کریں تو ہم حسین کی معرفت حاصل کریں۔ خدا کی قسم جو آپ سانس لے رہے ہیں یہ بھی کرم حسین ابن علی ہے۔ آج جن نامسائے دہشت گردی فرقہ واریت کے دور میں آپ جی رہے ہیں تو یہ بھی کرم حسین ابن علی۔ ایک عراقی کہتا ہے کہ ایک ماں امام مظلوم کے حرم کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی، یہی مصائب ہیں، امام حسین کے حرم کے سامنے کھڑی ہے،
اور رو کے کہہ رہی ہے مولا میرے بچے گم ہو گئے ہیں، میں آپ کی مہمان ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں، مولا میرے بچے بچھڑ گئے ہیں مجھ سے رش میں۔ جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ رش کو جانتے ہیں، مولا میرے بچے گم ہو گئے ہیں، میرے بچے لٹا دیجئے۔ یہ ماں رو رو کے کہہ رہی ہے مولا میرے بچے لٹا دیجئے، میں آپ کی مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں۔ عراقی کہتا ہے اس کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ میں کھڑا ہو گیا وہاں پہ، میں سن رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے اپنی دعا کو تبدیل کیا۔ وہ عراقی کہتا ہے اب اس نے دعا یہ مانگی مولا آپ بھی صاحب اولاد ہیں، اولاد کے درد کو مولا آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ماں کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب اس کے بچے بچھڑ جاتے ہیں۔ سلام بھیجئے ام رباب کی عظمت پہ جب سکینہ بچھڑ گئی تھی۔ روایت وہ عراقی بیان کرتا ہے کہ جب اس نے یہ جملے کہے نا مولا آپ بھی صاحب اولاد ہیں، مولا میرے بچے لٹا دیجئے، جیسے ہی اس نے یہ کہا تو یہ عراقی کہتا ہے خدا کی قسم اسی لمحے اس کے دامن سے دو بچے آ کے لپٹ گئے اور کہا اماں تو کہاں تھی، ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ بچوں کو سینے سے لگایا، بوسے دیے اور پھر حرم کی طرف منہ کر کے چیخنا شروع کر دیا، اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ عراقی کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے کہا بچے تو مل گئے اب کیوں روتی ہے؟ یہ روتے ہوئے کہنے لگی جب بچے بچھڑے تھے تو گونگے تھے، بول نہیں سکتے تھے، حسین نے میرے بچوں کو لٹایا ہے تو زبان بھی ساتھ دے دی ہے، میرے بچے بول رہے۔ خدا کی قسم اوروں کے بچوں کے درد کو سمجھنے والا حسین کے بچوں کو بڑی بے دردی سے مارا گیا ہے۔ حسین کا بڑا بیٹا شہزادہ علی اکبر روایت کہتی ہے جب ظالم نے شہزادے کے سینے میں وہ خنجر پیوست کیا تو کہنے لگا میں دیکھوں گا کہ کتنا بڑا صابر ہے حسین، کتنی بے دردی سے حسین کے بچوں کو مارا گیا۔ حسین کے بیٹے سید سجاد جب بابا کی قبر پہ آئے ہیں رو کے کہنے لگے، 20 سفر کو رو کے کہنے لگے بابا تو کربلا کی زمین پہ ایک بار شہید ہوا، تیرا سجاد بازاروں میں درباروں میں شہید ہوتا رہا۔ شام کے بازار میں جب یہ قافلہ پہنچا روایت کہتی ہے اتنا ہجوم تھا، سید سجاد کہہ رہے تھے کوئی ہے جو اس ہجوم کو میری پھپھیوں سے دور کرے گا۔ ابن عتیبہ نامی ایک شخص یمن کا رہنے والا شام میں پہنچا ہوا تھا تجارت کے لیے۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، جب میں نے ڈھول کی آواز سنی، ناچنے والی عورتوں کے گانے کی آواز سنی، میں جاگا، میں باہر نکلا، میں نے کہا آج مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں، آج کوئی شام والوں کی عید ہے۔ ایک شامی نے کہا عید ہے، ہماری عید یہ ہے کہ ایک باغی کو کربلا میں مارا گیا ہے، اس باغی کے مقتولین کے سروں کو یہاں پہ لایا گیا ہے، اس کی بیویوں کو قیدی بنا کے یہاں پہ لایا گیا ہے، حاکم نے اعلان کیا جشن مناؤ۔ عزادار و روایت میں ابن عتیبہ کہتا ہے میں بھی اس جشن کے سماع میں داخل ہوا، میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا، ایک دھکا لگا، ایک ضعیف جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، گردن میں توق خاکدار تھا، گردن میں توق تھا خاردار، اس کے بدن پہ زنجیریں تھیں۔ یہ قیدی میرے قریب آیا، اس قیدی نے مجھے دیکھا اور کہا ابن عتیبہ تو شام کا رہنے والا نہیں ہے، تو یمن کا رہنے والا۔ عتیبہ کہتے ہیں میرے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی تھی، یہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا ہے قیدی تو کون ہے؟ اس نے کہا عتیبہ بھول گیا ہم تو اس وقت کے امام علی زین العابدین ہے۔ مولا یہ کیا ہوا؟ مختصر کرو بس آخری جملہ، یہ کہتے ہیں مولا یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ امام رو کے فرماتے ہیں عتیبہ ایک دن میں میرا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا ہے۔ مولا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا وہ دیکھنا تیرے آقا حسین کا سر ہے، وہ عباس علی اکبر و قاسم و محمد کے سر ہیں۔ یہ عتیبہ کہتا ہے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا پھر یہ بیویاں کون ہیں؟ فرمایا عتیبہ نظریں جھکا لے، یہ بیویاں علی کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب و ام کلثوم ہے۔ عتیبہ کہتا ہے مولا میرے لیے کوئی حکم ہے، مجھے حکم دیجئے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دعا مانگا کرے کہ کوئی جاننے والا اس کیفیت میں نہ مل جائے۔ روایت کہتی ہے حضرت نے فرمایا عتیبہ اگر مدد کرنا چاہتا ہے تو یہ بتا تیرے پاس کتنے درہم ہیں؟ مولا میرے پاس 400 درہم ہیں۔ فرمایا ایسا کر بازار چلا جا، بازار سے کچھ چادریں خرید کے لے آ۔
کتنا انتظار تھا سید سجاد کو. عتیبہ کہتے ہیں میں بازار گیا 200 درہم کی چادریں خریدی, واپس آیا, میں نے کہا مولا یہ چادریں, حضرت نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے بیبیوں کی طرف پھینک دے. عتیبہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے بیبیوں کی طرف وہ چادریں پھینکی, ایسا لگ رہا تھا بیبیوں کو شدت سے چادروں کا انتظار تھا. ہر بیوی نے اپنے سر کا پردہ کیا. عتیبہ کہتا ہے جیسے ہی بیویوں نے اپنے سروں کا پردہ کیا, جو رونے کے لیے زدارو آئے ہو, جیسے ہی بیویوں نے اپنے سروں کا پردہ کیا, عتیبہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی کہ کاش میں مر جاتا. جیسے ہی بیویوں کے سروں پہ چادریں آئیں, ادھر سے نیزہ بردار سامنے آئے, ہر نیزہ بردار نے بیوی کے سر پہ نیزہ مارا. عزاداروں صرف نیزہ لگا نہیں, ہر بیوی کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا. انہوں نے نیزوں کی انیوں سے چادریں بھی کھینچ لی. روایت کہتی ہے ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو دیکھا, اس نے اپنے سر سے خون کا چلو بھرا, مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا نانا تیرا دین سلامت رہے, تیری زینب کی چادر پھر لٹ گئی. نانا تیرا دین سلامت رہے, تیری بیٹیوں کے سروں پہ نیزے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.